باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم قضوا الی ولا تنظرون فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين صدق الله مولانا العظیم۔ سورہ یونس آیت نمبر 71 سے لے کے آیت نمبر 74 تک 71 سے 74 تک 4 آیات موضوع کے مطابق اللہ حق بات بیان کر کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی جو آیات ہیں ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام جی کی جو قوم ہے اور ان کا جو واقعہ ہے اس کو بیان کیا، اور اس کو یہاں بیان کرنے کا مقصد اور غرض و غایت اور اس کا جو پرپز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ پچھلے 2 3 4 رکوع سے توحید کو خالص کرنے اور تبلیغ کے کام کے اوپر استقامت اور نیکی کے کام کے اوپر استقامت مانگی گئی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ آج ہم نوح علیہ السلام کا، پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور اس طرح مختلف آگے جو ہے نا وہ واقعات قوموں کے اب بیان ہو رہے ہیں۔ آگے صورت نے مکمل بھی ہو جانا ہے، اس کے 2 3 رکوع رہ گئے۔ تو اب آخر میں پہلے اللہ ڈراتا رہا ہے، اپنی نشانیاں دیتا رہا ہے، اور اب اللہ ایک ایک قوم کا ذکر کر کے تنبیہاً یہ فرما رہا ہے کہ اس قوم کا بھی حشر دیکھ لو، جنہوں نے مانا تھا وہی فلاح پالے ہوئے ہیں، جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کے اوپر میں نے عذاب بھیجا تھا۔ تو خود اپنا فیصلہ کر لو کہ قرآن شریعت اور اس کو تم کس پیرائے میں دیکھتے ہو، یا اس کو پڑھ کے سن کے سمجھ کے اپنی زندگی کو کس راہ پہ، اس کی راہ پہ گزار کے فلاح والوں میں شامل ہونا چاہتے ہو، یا اللہ نہ کرے کہیں تم بھی اس کو جھٹلا کے یا اس سے دور ہو کے تو اپنے آپ کو عذاب یا بے رحمتی کا یا میرے فضل سے دور ہونے کا کہیں تم بھی اپنے آپ کا راستہ تو نہیں بنا رہے۔ وَاتْلُ تلاوت کیجئے علیہم ان پر نبأ نوح، اور انہیں نوح کی خبر پڑھ کر سناؤ۔ نوح علیہ السلام کا قصہ سنایا ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو، اپنی امت کو۔ اذ قال، جب کہا، لقومہ، اس کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے، یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی، جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا کہا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، اگر تم پر یہ بات شاق گزر رہی ہے، تمہیں یہ بات چبھ رہی ہے، تمہیں یہ بات تکلیف دے رہی ہے، ان کان کبر علیکم، تمہیں یہ بات چڑھا رہی ہے، بری لگ رہی ہے میری بات، کیا بات؟ نوح علیہ السلام کام کیا کرتے تھے؟ نوح علیہ السلام 2 کام کرتے تھے۔ ایک وہ کام کرتے تھے تبلیغ کا کہ اللہ کی طرف آؤ، اور دوسرا وہ کام یہ کرتے تھے کہ بتوں کا راستہ چھوڑ دو، اللہ کی طرف دعوت دینا اور بتوں کے راستے سے دور کرنا۔ انہیں نوح علیہ السلام کی محبوب خبر پڑھ کر سنائیں کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تمہیں اس چیز پہ تکلیف گزرتی ہے، میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا، جو میں اللہ کی اگر کھڑا ہونا کا یہاں پہ 2 مطلب لیے جائیں گے۔ ایک تو لیا جائے گا جو نماز کی حالت میں قیام کیا جاتا ہے، یعنی میں اگر اس رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں، تمہیں اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ میں تمہارے بتوں کو کیوں نہیں پوجتا یا میں کیوں روکتا ہوں، تو پھر تمہیں بے شک تکلیف ہوتی ہے تو ہوتی رہے، میرا بھروسہ کس کے اوپر ہے؟ اللہ کے اوپر۔ دوسرا اس کھڑا ہونے کا مراد یہ لیا جائے گا کیونکہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ تبلیغ کی، تو تبلیغ کے اوپر میں ڈٹا ہوں، میں کھڑا ہو گیا ہوں، میں ثابت قدم ہوں۔ جیسے بندہ کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اس کو اس کام میں رکاوٹ پیش آ رہی اور وہ ثابت قدمی سے کھڑا ہو، میں نے یہ کام نہیں کرنا، آپ سے جو ہوتا ہے آپ کر لیں، تو یہ کھڑا ہونا مراد ہے تبلیغ کے لیے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں نے فیصلہ کر لیا ہے، تو آپ، کیونکہ آپ علیہ السلام کو پہلے اذیتیں دی جاتی، تکلیفیں دی جاتی، تانے دیے جاتے، طرح طرح کی باتیں سنائی جاتی اور کہا جاتا نعوذ باللہ کہ اللہ کو آپ ہی ملے تھے، ہم جو بڑے بڑے امیر کبیر کریر اور رئیس جو لوگ تھے نا، جو بڑے اس وقت کے
سردار اور وہ ہمارے پاس قرآن نعوذ باللہ کیوں نہیں آیا؟ اللہ نے آپ غریب کو ایک یا عام بندے کو، ایک بشر کو کوئی فرشتہ نبی بناتا ہے، یا ہم میں سے کسی امیر کو اللہ کے جو ہے نا وہ نبی بناتا ہے، آپ کو اللہ نے نبی بنایا۔ یہ نعوذ باللہ کہتے ہیں یہ پاگل ہو گئے نوح علیہ السلام کے بارے میں، استغفر اللہ، یہ جی پاگل ہو گئے، یہ دین سے پھر گیا، یہ اس کو اپنے باپ دادا کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم تو یہ کام کر رہے ہیں، ابھی ایک بیچ میں نیا دین لے کے آگے۔ جب 50 بندے غلط کام کر رہے ہوں، یہ ابھی بھی ہمارا بھی وتیرہ ہے، 50 60 70 100 1000 بندے غلط کام کر رہے ہیں، بیچ میں ایک کیا اگر کہے گا نا یار آپ یہ سارے ایک بڑی غلط آپ نے رواج بنا دیا، یہ غلط آیا تھا کوئی نما آیا نہیں، یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ جو ٹھیک نیکی کا اور اس کو سارے بجائے اس کی سنیں کہ یار یہ اچھی بات کر رہا ہے، یہ اس کے بعد جو ہے وہ وزن والی بات ہے، سارے کہ چلتے ہی ایسا جی یہ نوا آ گئی جی سوسائڈ دے کرو، بجائے اس کی بات سننے کے سارے اس کے خلاف ہوئے، اس کو سوسائڈ کرو، پاگل ہے کوئی پتہ ہی نہیں دنیا کے مطلب معاملات اس طریقے۔ تو نوح علیہ السلام کے خلاف، اور آخر بات یہاں تک آ کے پہنچی تھی جب انہوں نے نوح علیہ السلام کو قتل کرنے کی، شہید کرنے کی دھمکی دی کہ آپ نکل جائیں نہیں تو ہم آپ کو شہید کر دیں گے، یا ہم آپ کو یہاں سے مار بھگا کے قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ سے۔ تو اس وقت پھر آپ نے فرمایا کہ تمہیں میرا تبلیغ کے کام کے اوپر جو میں کھڑا ہو گیا ہوں، ڈٹ گیا ہوں کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، بس ایک اللہ ہے، یہ بت سارے فارغ ہیں، یہ شرک کو چھوڑ دو، یا نماز میں کھڑا ہونا میں اس کی عبادت کرتا ہوں، دونوں مطلب لیے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا فَلَا فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، مجھے اب تم سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جو پچھلے رکوع میں ہم نے پڑھا کہ جو نیک ہوتے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، انہیں کوئی خوف اور کوئی غم ہے نہیں، انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے قتل کر دو گے کر لو۔ دیکھیں نا، زندگی سے بڑی کوئی چیز ہے، اس سے بڑا کسی کا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی قتل کر دے؟ باقی سارے نقصان تو واپس آ سکتے ہیں، جان دوبارہ واپس نہیں ہے، انہیں کا مارنا ہے نا۔ پھر جب بندہ اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے بے شک مجھے مارنا ہے مار دو، میں شہید ہی ہو جاؤں گا نا، میں اللہ کے لیے تبلیغ کا کام کر دوں، تم نے بے شک مجھے مارنا ہے آ کے مار لو، میں اپنے کام کے اوپر کھڑا ہوں۔ تو نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کہا کہ اگر میری قوم اگر تم پر شاک گزرا میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی نشانیاں یاد دلانا، جو اللہ کی نشانیاں یاد دلا رہا ہوں، تو میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے، میں تم میں سے کسی پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے، میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، نہ کوئی میرا دنیاوی لالچ ہے، میرا فقط مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس نے مجھے بچانا ہوا تو وہ تمہارے سے بچا لے گا، اگر اس نے کوئی منظور ہے نہیں بچانا تو پھر تم کچھ جو مرضی ہے کرنا ہے میرا کر لو۔ اور اگر تم سارے بھی اکٹھے ہو جاؤ اور اپنے بتوں کو بھی ساتھ ملا لو، اپنے رئیسوں کو بھی بڑوں کو بھی ساتھ ملا لو، ساری دنیا بھی مل جائے تو مجھ نوح کا تم کچھ بگاڑ سکتے نہیں۔ تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، یعنی میرے خلاف پورا پراپیگنڈا کر لو، تمہارے کام میں تم پر کچھ گنجائش نہ رہی، یعنی کوئی کمی نہ رہی، جتنے بھی مل سکتے ہیں اپنے ساتھ ملا لو، بت بھی ملا لو، شریک بھی ملا لو، مشرک بھی ملا لو، سارے جناب رئیس سارے اکٹھے ہو جاؤ، میں ایک طرف ہوں، تم سارے ایک طرف ہو جاؤ، جو تم نے میرا بگاڑنا ہے بگاڑ لو، میں اللہ کی رضا کے لیے کھڑا ہوں۔ ثم اقضوا الی ولا تنظرون، یہ وہ بات ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے خالص ہو جاتا ہے نا، اس کو پھر دنیا کا کوئی ڈر، اس کا پکا توکل ہوتا ہے اللہ پہ، اللہ مجھے بچائے گا، اللہ میرے ساتھ ہے، میرے ساتھ اللہ ہے، اس کا دل جگرا بڑا ہو جاتا ہے، اس کو کوئی خوف غم نہیں رہتا دنیا کا۔ پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور بے شک مجھے مہلت نہ دو۔ ثم اقضوا الی، جو تمہارا کام ہے مجھے قتل کرنے کا کرو جو کرنا ہے۔ ثم اقضوا، جب کبھی قرآن کی آیت ابھی آگے تفسیر نہیں ہے، ثم اقضوا الی، جو ہو سکتا ہے کرو، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی نہ دو کہ جی تو بھاگ جا، تجھے بھاگنے کی مہلت ہے، نہیں تو مار دیں گے نا، 2 مہلت مارو آؤ، بالکل سیدھا۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ، پھر اگر تم منہ پھیرو، پھر بھی میں ثابت قدم رہوں کہ تم قتل کی بھی دھمکی دے رہے ہو اور میں کہہ رہا ہوں آج جو مارنا ہے تو مارو، تو پھر بھی اگر تم میری بات نہیں مان رہے، یعنی اس سے یہ ہے کہ تمہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ بندہ سچا ہے، جو موت سے بھی نہیں ڈر رہا، وہ واقعی کہہ رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، پھر بھی تم میری بات نہیں مان رہے، تو پھر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، اگر تم منہ پھیرو تو میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو نہیں مگر اللہ کے اوپر، اللہ سے میں اجر مانگتا ہوں، اور یعنی میں خود بھی مسلمان ہو جاؤں۔
میں خود شریعت کے اوپر تو مسلمانی اس وقت جس وقت جو شریعت چل رہی ہوتی ہے وہی اصل مسلمانی ہے۔ تو ان آیتوں کے اندر سمجھ یہ آ رہی ہے کہ جب بھی کوئی دین کا، اسلام کا یا تبلیغ کا خاص طور پہ جو کام ہے اس کے اوپر اگر کوئی آزمائش، تکلیف، پریشانی، مصیبت آتی ہے، نیکی کے کسی کام، کوئی بھی آپ نیکی کا، نماز پڑھتے ہوئے کوئی نیکی کا کام، کوئی نیکی کا آپ اپنے خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے دفتر میں، اپنی برادری میں کسی نیکی کے کام کو آگے لانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ کو تانے سننے پڑتے ہیں یا آپ کو کوئی تکلیف مصیبت پہنچتی ہے، تو آپ اس کے اوپر ثابت قدم رہیں، آپ کہیں مجھے میرا اللہ اجر دے گا، اس کے اوپر ثابت قدم رہنا، ڈگمگانا نہیں ہے۔ نیت اگر آپ کی واقعی خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو میرا اجر تو نہیں ہے مگر اللہ پر، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اصل جو حقیقی مسلمانی کا حق ہے میں وہ ادا کروں۔ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ، تو انہوں نے اسے جھٹلایا۔ پہلی دو آیات میں نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ ان کا کیا کام تھا، رد عمل تھا، انہوں نے کیا باتیں کی، آگے سے اب دو آیات میں کہ آگے سے قوم نے کیا رد عمل کیا، انہوں نے اسے جھٹلایا۔ اتنا کہنے کے باوجود بھی قوم نے نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی۔ جب بات نہیں مانی تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دے دی۔ واقعہ مختصر بیان ہو رہا ہے، کئی دفعہ سنا ہے، میں آیتوں کے بعد تھوڑا سا اس کو 2 منٹ بیان بھی کروں گا۔ جو آپ کے ساتھ کشتی میں رہ گئے، نوح علیہ السلام نے 950 سال، 1000 سال تقریباً، اور حضرت آدم علیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت آدم سے حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 زمانے گزرے۔ تو اس کی تفسیر میں نے کچھ یوں پڑھی کہ 10 زمانوں سے مراد یوں کہہ لیں کہ 10 صدیاں گزری، 100 سال، 10 صدیاں یا 10 زمانے، یعنی بہت عرصہ گزرا ہے نوح آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام تک۔ اس دوران کہیں پہ شرک نہیں ہوتا تھا۔ شرک جب شروع ہوا ہے تو تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، اور وہاں پہ سورہ نوح ہے، 2 رکوع کی جا کے پڑھنے کی کوشش کریں، 29واں سپارہ ہے، نصف میں چھوٹی سی 2 رکوع کی سورت ہے سورہ نوح، تو پورا اس کے اندر واقعہ بیان ہوتا ہے۔ بلا یغوث و یعوق و نصر، 5 ان کے جو بت تھے، ٹھیک ہے جی، وہ بتوں کا ذکر ہے۔ یہ 5 بت انہوں نے بنا لیے، گھڑ لیے، ان کی عبادت اور پوجا اور ان کی شروع کر دی، تو پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ۔ اور یہ وہ بات یہ نہیں ہے کہ بس ایک جس طرح 2 آیتوں کے اندر اللہ نے تو یہاں سمری بیان کیا، وہ پورا 950 سال تبلیغ کی ہے۔ ہماری عمر نہیں ہے اتنی، 950 سال، 9.5 صدیاں، ٹھیک ہے جی، تبلیغ کی ہے۔ پھر جا کے کہا ہے کہ اللہ جی یہ نہیں سن رہے، یہ نہیں کہا کہ آج صبح موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کا حکم مانو، شام کو کہا جن پہ عذاب آ جائے نا۔ ہماری 60 سال 70 سال عمر ہے، 950 سال، اور یہاں سے روایات پکڑ کے تو اسی لیے امت محمدی کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس صحابہ ان کو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ فرماتے تھے کہ تم کدھر پریشان ہو گئے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پریشان ہوتے نا، مکی دور ہے، 13 سال میں، 13 سال ہے نا، 13 سال میں جناب 100 سے بھی کم مسلمان ہیں۔ حضور فرماتے تھے کیوں پریشان ہوتے ہو، تو 950 سال عبادت تو تبلیغ ہو رہی ہے، اور دیکھو جناب اس کیا ہے۔ تو ہمارا، اور اسی طرح جس طرح ایک بندہ حضور کعبے کے ساتھ چپکے ہوئے کھڑے ہوئے وہاں پہ دعائیں مانگ رہے ہیں، صحابی بھاگتے ہوئے رو 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 اپنی پریشانی میں، دیکھو ہمارے اوپر یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ظلم۔ آپ نے فرمایا بس اتنا پریشان ہو گئے ابھی سے، ابھی تو تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ابھی تو کلمہ پڑھا ہے، ابھی تو تم توحید کا دعویٰ کرنے لگے ہو، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں۔ اللہ کو ایک ماننے میں تو بڑی مشکلیں جھیلنی پڑتی ہیں، اور وہاں پہ آپ نے الفاظ فرمائے، توجہ فرمائے کہ تم سے پہلے جو موحد تھے، جو توحید کا اقرار کرنے والے، کہ ہم کہتے ہیں اللہ ایک ہے، ہم بتوں سے دور ہیں، ہم اللہ کے نبی کو، رسولوں کو مانتے ہیں، ہم کتابوں کو مانتے ہیں، ان کو آرے کے نیچے رکھ کے چیر دیا جاتا تھا۔ تمہارے ساتھ یہ کام ہوا ہے؟ نہیں۔ فرمایا تو پھر کیا ہے؟ پھر تمہارے اوپر ابھی تک اس حساب سے کوئی پریشانی نہیں آئی، جو اللہ سے، اللہ کا صبر شکر ادا کرو، آزمائشی اور یہ چیزیں بڑی ہیں۔ جب توحید کا کام پہ چلنا ہے، جب نیکی کے کام پہ چلنا ہے، ایک شعر ہمیشہ جو میں زیادہ تر پڑھتا ہوں کہ جو ہے نا آسانی، وہ جو ہے نا کہ ہر سو پھول ہے، کانٹے ہیں پھول کم، جو نیکی کی راہ ہے نا، جو آسانی، اس کے اوپر آپ کو ہر طرف کانٹے ہی ملیں گے، پھول کم ملیں گے، لیکن اس کا کے اوپر جو چلے بے خوشی رہے پچھتائے کم۔ جو اس کے اوپر چلے گا وہ ایک دن خوشی ہوگا، پچھتانے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ انہوں نے جھٹلایا تو ہم نے اسے اور جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے ان کو نجات دی، اور انہیں ہم نے نائب کیا۔ جو نیک تھے، جو اللہ کے ماننے والے تھے، ان کو نہ صرف ہم نے زندہ رکھا، بچایا، بلکہ ان کو ہم نے نائب بنایا، خلیفہ بنایا۔ آگے ساری نسل ان سے چلی جو کشتی میں تھے، آدم ثانی، نوح علیہ السلام، پیچھے تک تو سارا معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ اور پیچھے کون سی قوم تھی صفدر صاحب؟ پیچھے قابیل
وہ آدم علیہ السلام کا جو بیٹا قابیل تھا جس نے حابیل کو قتل کیا تھا، حابیل تو قتل کر دیے گئے، پھر قابیل بچے اور آگے ساری نسل یہ قابیل کی نسل تھی، جو آگے پھر نوح علیہ السلام تک اتنے 10 صدیاں یا 10 زمانے جو گزرے تھے، اور پھر نوح علیہ السلام آئے اور پھر اس دوران ان ساروں کو ختم کر دیا گیا عذاب اور طوفان کے اندر، بارش کے اندر، اور صرف وہ بچے جو اللہ کے ماننے اور جاننے والے۔ پھر اللہ نے ان کو کہا میں نے تمہیں زمانے کے اندر نائب، اب جتنی دنیا کے اوپر ہم آپ سارے جو بھی ہیں وہ سارے نوح علیہ السلام کی نسل کے اندر سے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پھر زمین میں ان کو ختم کر کے تمہیں نائب بنا دیا کہ یہ جائیں۔ اللہ فرماتا ہے نا قرآن میں جگہ جگہ جو میری نہیں مانتے میں ان کو ختم کر کے ان کی جگہ نئے لوگ لے آتا ہوں، تو اللہ ہمیں لے آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے اس کے ساتھ جو کشتی میں نجات دی اور انہیں ہم نے نائب کر دیا، اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کو ہم نے ڈبو دیا۔ تو دیکھو ڈرائے ہوئے کا انجام کیسا ہوا، جن کو ڈرایا گیا تھا، جنہوں نے بات نہیں مانی اور جنہوں نے مانی ہے، جنہوں نے مانی ہے ان کا کیا انجام ہے، ان کو زندہ بھی رکھا، ان کی نسلیں بھی بڑھائیں اور نائب بھی بنایا، اور جنہوں نے جھٹلایا ان کو ختم کر کے ان کا نام نشان ہی مٹا دیا۔ یہ آج کی آیات تھی جن کے اندر ہم نے قصہ نوح علیہ السلام مختصر پڑھا، اور یہاں پہ اس کا پڑھانے کا اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر نیکی پر رہے گا اس کا نام، اس کی نسل، اس کا معاملہ، اس کا سلسلہ اللہ قیامت تک زندہ رکھے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کے دوسری طرف جائے گا اللہ اس کو مٹا کے تباہ و برباد کر کے ختم کر دے گا۔ 1,24,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ابو بکر صدیق، عمر، عثمان جو بھی ہیں ان کے نام آج بھی ہم پڑھ کے انہی سے فیض، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ گئے مٹ گئے ختم ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پر، نیک لوگوں کے نقش قدم پر اور اسی طرح کا نیکی کے پر توکل عطا فرمائے جس طرح نوح علیہ السلام ہم نے پڑھا ہے، ثابت قدمی اور نڈر ہو کے اللہ پہ توکل کر کے ہم نیکی کریں۔ اللہ میں دنیا آخرت کی بھلائیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم محمد مبارک ظاہر کی باطن خیر میری کل خیر اللہ تعالیٰ اللہ جی جان کے سب سے مجھے سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جی اس نوح علیہ السلام کی قوم کے قصے کے اندر جو حقیقی معنوں میں ہمارے لیے سبق ہے، جو نصیحت ہے، جو اس کے اوپر چھپی ہوئی نصیحت ہے، اللہ جی وہ اپنے فضل رحمت سے ہم سب کے قلوب و اذہان کے اوپر خود آشکار فرما۔ اللہ جی ہمیں ان قصوں سے عبرت حاصل کر کے اپنی دنیا آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نیک صالح لوگوں کے ساتھ شامل فرما۔ اللہ جی ہمارے جو مرد حضرات ہم سب کے فوت ہو گئے ان کا حشر نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرما۔ جو ہماری عورتیں فوت ہو گئی ہیں ان کا حشر ازواج مطہرات امہات المومنین اور جو نیک تیری صحابیات اور جتنی نیک تیری عورتیں ہیں اللہ جی ان کا حشر ان کے ساتھ فرما۔ ہم سب کی دلی نیک جائز حاجات پوری فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Yeah,